جنتی قرآن پڑھیں گے۔ حدیث پاک میں ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سورہ طٰہٰ، سورہ یاسین کی تلاوت جنتی کریں گے، اور مومن کے پاس قرآن کریم کی نعمت مکمل طور پر موجود ہوگی اور وہ اللہ کا کلام پڑھیں گے۔ یہ حوالہ ہے صفت الجنت، ابو نعیم، میزان الاعتقاد۔ پھر باقی واللہ عالم۔ اہل جنت کو صرف ایک حسرت ہوگی، کیا؟ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اہل جنت کو کسی قسم کی ایک حسرت نہیں ہوگی مگر اس گھڑی کی حسرت ہوگی، وہ حسرت کریں گے جو دنیا میں اس سے حاصل ہوئی مگر اس میں انہوں نے اللہ کی یاد نہیں کی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو قوم کسی مجلس میں جمع ہوتی ہے، بیٹھتے ہیں اور اس میں اللہ کا ذکر نہیں کرتے، نہ امام الانبیاء تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، تو ایسی مجلس قیامت کے دن ان پر حسرت کا سبب ہوگی، اور وہ ہائے ہماری یہ مجلس جس میں نہ ذکر الہی ہوا نہ ذکر مصطفیٰ ہوا، اور وہ وقت کی جو مجلس ہے اس میں اس کو حسرت ہوگی کہ ہم نے کیوں نہ اس مجلس میں ذکر خدا کیا اور ذکر رسول اللہ کیوں نہیں کیا۔ اگر وہ نیک اعمال کی وجہ سے جنت میں داخل بھی ہو جائیں گے تو اس کو وہ حسرت رہے گی اس کے ثواب پانے کی کہ ہم نے ہماری وہ مجلسوں میں ذکر خدا و ذکر رسول خدا کیوں نہیں کیا۔ یا مسند احمد، ترمذی، مصدر حاکم سب میں ہے، محلات قصور، نبی صدیق و شہید کے محل۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ امام الانبیاء تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت میں ایک ایسا محل ہے جس میں سوائے نبی، صدیق، شہید اور عادل حکمران کے کوئی داخل نہیں ہوگا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جو اللہ چاہے، نبوت کو اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تمام کیا اور شہادت تو میرے نصیب میں نہیں تھا، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہادت بھی ملی اور امام عادل بھی بنے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ عمر کو بھی ایک ایسا محل عطا ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن کا گھر جنت میں ایک ہی چمکدار موتی کا ہوگا جس میں 40 محلات ہوں گے، ان کے درمیان میں ایک درخت ہوگا جو لباس اگائے گا اور لؤلؤ اور مرجان سے گھرا ہوا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ شان تعمیر کے محلات۔ حضرت لیث بن عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت کے محلات کا ظاہری حصہ سرخ کا ہے اور ان کا اندرونی حصہ سبز زبرجد کا ہے، اور ان کے گنبد یاقوت کے اور کنگرے اس کے موتی کی ہے۔ سبحان اللہ۔
ہر مومن کے 9 عالیشان محل ہوں گے۔ حضرت خواجہ حسن بصری سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت کے محلات میں سے ہر مسلمان کے لیے 9 محل ہیں، 9 محل ہوں گے۔ ایک محل چاندی کا ہوگا جس کے کنگرے سونے کے ہوں گے، ایک محل سونے کا ہوگا جس کے کنگرے چاندی کے ہوں گے، ایک محل لؤلؤ موتی کا ہوگا جس کے کنگرے یاقوت کے ہوں گے، ایک محل یاقوت کا ہوگا جس کے کنگرے زبرجست کے ہوں گے، اور ایک محل نور کا ہوگا کہ آنکھیں خرا جائے یعنی بند ہو جائے، اور ایک محل ایسا کہ دنیا کی آنکھیں اس کے نظارے کی تاب نہ لا سکے، اور ایک محل عرش کے رنگ کی طرح ہے۔ ہر محل 800 کلومیٹر میں ہے، اور ان میں سے ہر ایک محل کے 1000 دروازے ہوں گے، 1000 دروازے کے پرد ہوں گے۔ وصف الفردوس حوالہ ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت ضیاء بن مزامن فرماتے ہیں کہ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے، ان میں سے ہر مرد کو ایک فرشتہ ملے گا جو اس کو ہاتھ پکڑ کر چاندی کے محل کے پاس لے جائے گا جس کے گنبد سونے کے ہوں گے، اس کے ارد گرد درخت ہوں گے، ان کی ہر دو گنبد کے درمیان میں نہریں جاتی ہوگی، پانی بہتا ہوگا، اور ایک غلام اس کو آواز دے گا، مرحبا اے ہمارے آقا و مولا۔ پھر وہ اپنے محل میں داخل ہوگا، اور جو کچھ اللہ نے اس کے لیے تیار کر رکھا ہے وہ اس کو دیکھے گا۔ پھر فرشتہ اس کو ہاتھ پکڑ کر لؤلؤ کے محل پر لائے گا جس کے گنبد یاقوت کے ہوں گے، اس کے ارد گرد درخت لگے ہوں گے، اور نہر کے 2 گنبدوں کے درمیان نہر بہتی ہوگی، اور ایک غلام وہاں پر بھی ہوگا جو پکار کر کہے گا، مرحبا اے ہمارے سردار آقا مرحبا۔ پھر وہ فرشتہ اس کو لے کر تیسرے محل میں داخل ہوگا، جو کچھ اللہ نے اس کے لیے تیار کیا ہے وہ دکھائے گا، اس کا ہاتھ پکڑے گا، چوتھے محل زبرجست کے محل پر لائے گا جس کے گنبد یاقوت کے ہوں گے، اس کے ارد گرد درخت ہوں گے، نہریں جاتی ہوگی، 2 گنبد ہوں گے، اور ایک فرشتہ آواز دے گا، مرحبا ہمارے سیدہ و مولا۔ اس طرح سے ہر محل کو بتایا جائے گا اور ہر محل کی سیر کروائی جائے گی، حتیٰ کہ تمام محلات کی سیر کرے گا۔ پھر اس سے وہ فرشتہ کہے گا، اے اللہ کے دوست، یہ تمام محلات جن کو آپ نے دیکھا تو اللہ نے یہ سب تمہارے لیے جنت میں بنائے ہیں، اور اب اس محل میں تشریف لے جائیں، اس محل میں رہیں، اور یہ سب محل آپ کے لیے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ امام الانبیاء کے ہم امتی ہیں نا، یہ اس کی نسبت ہے کہ اللہ ہماری اس قدر ہم پر مہربان ہوتا ہے، کرم فرماتا ہے، بس ہم وفادار ہو جائیں، ہم ارکان 5 ادا کرنے والے ہو جائیں، خوب ذکر الہی درود و سلام پڑھنے والے ہو جائیں، تو اللہ کرم فرما دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی 1000 محلات۔ سورہ ضحیٰ آیت نمبر 5 میں ہے،
ارشاد باری اللہ تعالیٰ کا وَلْسَوْفَ يُعْطِي رَبُّكَ فَرْدًا، اور آخرت آپ کے لیے دنیا سے بدرجہ بہتر ہے۔ اس کی تفسیر میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں لؤلؤ کے 1000 محل عطا فرمائے گا، جن کی مٹی کستوری کی، اور ہر محل کے لیے زیب و زینت، آرائش، آرام کی سب چیزیں موجود ہوگی۔ 4 ارب 9 کروڑ مکانات۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جنت میں ایک نہر ہے جس کے ارد گرد بہت قلعے ہیں اور سب بازار ہیں، اس میں 70,000 محلات ہیں، اور ہر محل میں 70,000 مکان ہے۔ اس میں نبی، صدیق، شہید اور عادل فقراء، عادل حکمران کے سوا کوئی داخل نہیں ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت کعب احبار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جنت میں ایک محل ہے جس میں 70,000 گھر ہیں، ہر گھر میں 70,000 کمرے ہیں، اور ان میں نہ تو کوئی کٹاؤ ہوگا، نہ پھٹن ہوگی، نہ جوڑ ہوگا، ایک یاقوت کے ستون پر قائم محلات ہوں گے۔ اس میں نبی، صدیق، شہید اور عادل امام رہیں گے، اور محققین فی نفسی والے بھی رہیں گے، یعنی محققین فی نفسی اس اسیر قیدی کو کہتے ہیں جو دشمن اسلام کی قید میں ہو، جس کو کہا جائے یا تو کافر ہو جا، یا قتل ہو جا، یا تو شرک کر لے، اور وہ کہے یہ میں نہیں کر سکتا، اور اسے شہید کر دیا جائے، یہاں تک کہ وہ شرک کلام بھی نہ کرے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے معاملات، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنت کے لؤلؤ کا ایک محل ہے جس میں نہ کوئی پھٹن ہے، ٹوٹن ہے، جوڑ ہے، کمزوری ہے، اس کو اللہ نے اپنے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے تیار فرمایا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور ایک محل حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں نے خود کو دیکھا کہ جنت میں داخل ہوا ہوں۔ یہ حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا معراج کی رات کو میں نے دیکھا کہ میں خود جنت میں داخل ہوا ہوں، اور ایک محل کو دیکھا جس کے صحن میں ایک لڑکی موجود تھی۔ میں نے پوچھا کہ یہ محل کس کا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا یہ آپ کے عمر یعنی عمر بن خطاب کا ہے۔ تو میں نے چاہا کہ اس محل میں داخل ہو جاؤں، مگر مجھے اے عمر تمہاری غیرت یاد آ گئی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے رو پڑی اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، میں اور غیرت کھاؤں، یہ محل بھی آپ کا، یہ عمر بھی آپ کا۔ سبحان اللہ۔ یہ صحیح بخاری میں بھی ہے، صفت الجنت ابن ابی دنیا میں بھی ہے۔ 1 ارب حورین والا محل، 1 ارب حورین والا محل۔ حضرت عمر بن خطاب نے یہ آیت پڑھی جنات عدن کے بعد، فرمایا جنت میں ایک قسم کا محل ہے جس کے 4,000 دروازے پٹ ہیں، ہر دروازے پر 25,000 حورین ہیں،
اس میں کوئی داخل نہیں ہو سکے گا مگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو مبارک ہو، آپ کو مبارک ہو، یا صدیق داخل ہوگا، ابو بکر آپ کو بھی مبارک ہو، یا شہید داخل ہوگا، مگر عمر کے لیے شہادت کا مرتبہ کہاں؟ مگر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی داخل ہوں گے، کیونکہ آپ کو بھی اللہ نے شہادت کا رتبہ دیا۔ سبحان اللہ۔ محلات کی مٹی اور پہاڑ، جنت میں پہاڑ بھی ہوگا۔ حضرت مغیث بن سمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جنت میں کچھ محلات سونے کے اور کچھ محلات زبرجد کے ہیں، ان کے پہاڑ کستوری کے ہیں، اور ان کی مٹی وس یعنی ایک قسم کی سرخ گھاس ہوتی ہے جو کپڑا رنگنے میں کام آتی ہے، اس کی ہوگی، اور زعفران کی مٹی ہوگی۔ سبحان اللہ۔ یہ جنت ابن ابی دنیا حادث الارواح صفت الجنہ میں سب میں ہے۔ 2,40,00,10,000 حوروں والا محل۔ حضرت عمران بن حسین اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت مساکین طیبن کی فی جنت عدنین کی تفسیر میں ارشاد فرمایا، جنت میں ایک محل لؤلؤ کا ہوگا، اس محل میں 70 گھر سرخ یاقوت کے ہوں گے، پھر ہر گھر میں 70 کمرے سبز زبرود کے ہوں گے، اور ہر کمرے میں 70 تخت ہوں گے، اور ہر تخت پر ہر رنگ کے 70 پلنگ ہوں گے، بیڈ ہوں گے، اور ہر پلنگ بیڈ پر حورین میں سے ایک عورت ہوگی، اور ہر کمرے میں 70 دسترخوان ہوں گے، اور ہر دسترخوان پر 70 قسم کے کھانے پینے ہوں گے، اور ہر کمرے میں 70 لڑکے اور 70 لڑکیاں خدمتگار ہوگی۔ اللہ عز و جل جل جلالہ جل شانہ ہر مومن کو ہر ایک صبح میں اتنی طاقت عطا فرمائے گا، جنت میں ہر مومن کو اللہ تعالی ہر صبح میں اتنی طاقت عطا فرمائے گا کہ وہ ان تمام نعمتوں کا فائدہ اٹھائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور تمہیں ہدایت نصیب فرمائے، اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا وفادار امتی بنائے، اور ہم وہ جو چاہتا ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو چاہتے ہیں، ایسی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، سب کے حقوق ادا ہو، سب ہم سے راضی ہو، خوب ہماری زبان سے، ہمارے جسم کی ہر آجا ہر جوڑ سے ایسے کام ہو جس سے اللہ راضی ہو جائے، ہماری زبان پر ہمیشہ ذکر خدا، ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوتا رہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور تمہیں توفیق عطا فرمائے، اور جب بھی ہم ہماری دعا میں جب بھی ہم کچھ مانگے اللہ کے واسطے تو جنت مانگیں، کیونکہ اللہ کا واسطہ بڑا ہے، اس لیے اللہ کے واسطے جب بھی کچھ مانگو اللہ کے واسطے جنت مانگو، اور جہنم سے پناہ مانگو۔ ہر جائز تمنا مراد دنیا کی ضرورت ہے وہ مانگو، اللہ کے واسطے بھی مانگو، مگر واسطہ جب اللہ کا دو تو واسطے اللہ جنت مانگو، اور جہنم سے آزادی پناہ مانگو۔ اللہ پاک مجھے اور تمہیں توفیق عطا فرمائے، ہدایت عطا فرمائے، اور یہ اچھی اور سچی اور پکی دین کی، حدیث کی، قرآن کی باتیں آپ بھی سنیں، لوگوں تک پہنچائے، ایسی بھی توفیق عطا فرمائے۔
اور یہ صرف اللہ کی رضا کے لیے، مجھے کسی سے کوئی انعام نہیں چاہیے۔ انعام مل جائے امام الانبیاء کی طرف سے، شہداء کرام، خلفائے راشدین، امیر صاحبہ، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، غوث و خواجہ، رضا، مخدوم، سارے سرکاروں سے انعام مل جائے، وہی بڑی بات ہے۔ مگر اس کام میں آپ بھی میری مدد فرمائیں، آپ بھی اس اللہ کے کام میں، جیسے ابھی آپ نے سنا، اللہ کے دین میں اللہ کی مدد کرو، یعنی ایک دوسرے تک دین کی باتیں پھیلاؤ، پہنچاؤ۔ تو خیر، اللہ ہدایت دے مجھے اور تمہیں۔ آپ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا، انشاءاللہ پھر ملتے ہیں۔ جنت کیسے ملے گی؟ اللہم صلی علی سیدنا محمد نور الانوار وسیر الاسرار وسید الابرار، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، نور من نور اللہ۔